اب جب یہ سارا واقعہ ہو گیا مسعود صاحب، آپ نے ان کے گھر والوں سے بات کی ہوگی یقیناً، کیا تاثر ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کا کوئی ایسا نتیجہ نکلے گا جس سے ان کو کم از کم صبر آ سکے گا؟ وہ جان تو چلی گئی ظاہر ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح رخ پر چل رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بیچارے اپنے گھروں میں محدود ہو گئے تھے، کو بندہ بھی ان کا مرا، اس کو کفن اور دفن بھی نہیں کیا، جنازہ بھی نہیں کیا، اس کو جلا دیا۔ اس کے بعد بھی جو ہے ہیرسمنٹ اتنی تھی کہ یہ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے تھے۔ ان کی خواتین کو ہندو فیملیز نے اپنے گھروں میں حفاظت دی۔ اب جب ہم نے سول سوسائٹی نے سب نے یہ کیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ کم از کم اب یہ کانفیڈنس ہے ان کو، اور ان کو تھوڑا یہ سکون ہے کہ بھائی ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، اپنے ملک میں۔ لیکن یہ کہ ان کی والدہ نے جو جواب دیا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا چلا گیا تو اس کی شہادت ہو گئی، لیکن اس طرح کا کسی اور کے ساتھ واقعہ نہ ہو۔ تو ہم سب یہ کا یہی ہے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے، دنیا میں اور بھی مسلمان ملک ہیں، اصل یہی ہے کہ جب جو عاشق مصطفیٰ ہم بھی ہیں، تو جو یہ عاشق مصطفیٰ ہیں وہ جا کے فلسطین میں ان کی ہیلپ کریں، اپنے مسلمانوں کو ماریں گے اور زندہ جلائیں گے۔ سارا سر غیر شرعی چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ دین کے نام پہ یہ کوئی ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے کہ یہ اپنی مرضی سے جو اس کی انٹرپریٹیشن کرے۔ ہماری داڑھی نہیں ہے لیکن ہم بھی اتنے ہی عالم ہیں جتنے یہ ہیں، اور ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ ان کے والد یا ان کے بچوں کی جو حالت میں نے ادھر دیکھی ہے، میں تو کہتا ہوں یہ جتنے لوگ انوالو ہیں ان کا حشر آپ دیکھیے گا اگر مکافات عمل ہے کہ کسی کا سکون برباد کرتے ہو، کسی کو مارتے ہو۔ ہر انسان کا کم از کم یہ تو حق ہے کہ اس کو جنازہ اس کا آپ نے مار تو دیا نا بغیر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، تو یہ کیا مارنے کے بعد بھی ابھی دشمنی ختم نہیں ہوگی کہ اس کو جنازہ ہو، اس کی جنازہ نماز ہو، اس کا کفن دفن ہو؟ کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کی جو بیوی ہے یا ماں ہے جو نماز پڑھتے ہیں؟ یہ بہت غلط ہے۔ یہ اسٹیٹ پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے یہ جو راستہ اختیار کیے ہوئے یہ خدا کو چیلنج کر رہی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ مسعود، آپ نے ان کے گھرانے کے بارے میں بتایا کہ ظاہر ہے وہ لوگ بہت، ان کے لیے تو بہت بڑا ٹراما ہے، کتنا عرصہ لگے گا کچھ نہیں کہہ سکتے اس معاملے پر، لیکن میں وہ اس پورے علاقے کا تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا ریفلیکشنز اگر ہمیں بتا سکیں۔ اب کیا وائبز ہے؟ لوگوں میں کسی طرح کا خوف ہے یا لوگ اب تھوڑا بہت پرسکون ہوئے ہیں کہ ہاں حالات کچھ بہتر ہوں گے؟ پولیس کا وہ جو انفلوئنس تھا یا جو پولیس نے جس طرح کی وہاں کارروائی کی اس کے بعد ابھی بھی وہ خوف ہے وہاں پر ان ساری ایلیمنٹس کا یا نہیں؟ ایک بات بتا دوں، میں کھلا بولتا ہوں اور میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کی طاقت سب سے پاورفل ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ان کا جو گاؤں ہے وہ بہت بڑا گاؤں ہے، ان کے گاؤں میں کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہاں ہندو بھی رہتے ہیں یا مسلمان بھی رہتے ہیں، اہل حدیث بھی رہتے ہیں، بریلوی مسئلے کے رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، دیوبندی بھی رہتے ہیں، کبھی نہیں ہوا۔ یہ ایک مذہبی جماعت جو ریسنٹ ٹائمز میں پاکستان میں پیدا ہوئی، میں نام نہیں لے رہا، جب سے اس کے بعد یہ ہوا، یہ دونوں مولوی اس جگہ اس گاؤں کے جنہوں نے یہ سارا، اب وہ گرفتار ہیں دونوں، وہ اس مذہبی جماعت سے ہیں۔ تو یہ اس طرح یہ جو ہے نا یہ ہمارا ایک ویلیو سسٹم ہے۔ کون ہوگا جہاں کی شان کی گستاخی تو کیا سوچنا بھی سوچے گا یار، کون ہوگا؟ یہ بلیک میلنگ ہے، اور ان کی فیملی جس ٹراما میں ہے، اور جس اس کے جو چھوٹے بچے ہیں، اس کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ تقریباً صحیح بات ہے، میں نے دیکھا تھا آپ اس کو پیار کر رہے تھے بہت مسعود۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے، ان کا تو جو چلا گیا سو چلا گیا، لیکن جو ہم نے اس معاشرے کے ساتھ تباہی کی ہے نا وہ بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ پے بیک نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے توسط سے یہ پوچھتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے اور پاکستان کی حکومت سے، کیا آپ نے حکومت کرنا جو ہے آؤٹ سورس کر دیا ہے مولویوں کو کہ بندہ جو بھی بیٹھے اور وہ فتوا دے دے گا کہ یہ ہے پاکستان کا دستور اور قانون؟ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر یہ انسلٹ ہے پاکستان کی اسٹیٹ کی اور پاکستان کے آئین کی کہ ایک کوئی مولوی جس کی داڑھی ہے اس کو یہ بھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا انلائٹنڈ ہے، اور اس کو وہ فضیلت بھی ہے، اور وہ بیٹھ کے جو فیصلہ کرے، کیا ہم قرآن اور سنت اور حدیث کو نہیں جانتے؟